اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورۃ الکہف اور اس کی پہلی 10 آیات۔ سورۃ الکہف کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے ہر جمعے کے دن جو ہے وہ جو شخص پڑھے گا اس کو نور، اگلے جمعے تک کے لیے نور ملے گا۔ اور سورۃ الکہف کے بارے میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو 10 آیات کو پہلی 10 آیات کو جو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا خاص چیز ہے ان 10 آیات کے اندر۔ تو ہم جو ہے پہلے اس کی جو ہے نا تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پہلے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز کس طرح کرا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اپنی تعریف سے اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف سے جو ہے نا اس صورت کا آغاز کر رہا ہے۔ الحمد للہ، سب تعریف جو ہے اس خدا کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر جو ہے یہ کتاب نازل کی، یعنی کہ قرآن مجید۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے آغاز کیا تھا سورۃ البنی اسرائیل کا، یعنی کہ سورۃ الاسراء کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نام سے جو ہے یا اپنی تعریف سے جو ہے کسی صورت کا آغاز کر رہا ہے تو اس سے آپ کو پہلے ہی انڈیکیشن مل جائے گی کہ سم تھنگ از ویری امپورٹنٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن ان دس سورت، سم تھنگ از ویری اسپیشل دیر۔ جس طرح کہ سورۃ الاسراء میں اگلی ہی چیز جو ڈسکس کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اسراء اور معراج ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بھی سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ پاک ہے وہ ذات، سب تعریف اس کے لیے ہے جس نے اپنے بندے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی عوج نہیں رکھا۔ عوج جو ہے ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو کروکٹ کر دینا، کسی چیز کو جو ہے نا الٹا کر دینا، کسی چیز کو اس طریقے سے بگاڑ دینا کہ اس میں جو ہے نا باقی کوئی اچھائی باقی نہ رہے۔ اسی لیے اسے کہا گیا ہے ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی جو ہے نا ٹیڑھ پن نہیں رکھا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا گیا، تو پھر ٹیڑھ پن کہاں پر رکھا گیا ہے؟ پھر ٹیڑھ پن کدھر ہے کہ یا کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں جس کو جو ہے لوگوں نے بدل دیا ہے، اس بدلی ہوئی چیز کے اندر جو ہے نا وہ ٹیڑھ پن ہے۔ اور اگلی بات کیا کی جا رہی ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ اور خبردار کرتی ہے یہ کتاب، یہ خبردار کر رہی ہے لوگوں کو اس ایک ایسی سخت سزا، ایک ایسے سخت ٹرائل، ایک ایسے سخت فتنے سے، بأسً شدید، جو کہ بہت سخت ہوگا۔ بأسً شدید جو ہے جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بأسً شدید کہ بہت سخت آئے گا، اور وہ ہوگا کس کی طرف سے؟ من لدن، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
وہ ٹرائل، وہ جو ہے نا ٹیسٹ وہ آئے گا. اور یہ عوج کو پہلے مینشن کرنا اور پھر یہ بتانا کہ یہ ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جو ہے خاص ٹرائل آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹرائل آئے گا وہ انسانوں کو ہر اس چیز پر آزمائے گا جو انہوں نے جس میں ٹیڑھ پن پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ٹیڑھ پن کی سب سے بڑی مثال کہ جب انہوں نے جو ہے پچھلی کتابوں کو، زبور، انجیل، تورات، ان کتابوں کو جو ہے، جو ان میں صحیح باتیں بھی ہیں لیکن جو چیزیں بدل دی گئی ہیں، ان بدلی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا وہ اب ایک آئے گا ٹیسٹ جو کہ ان میں سے ان بدلی ہوئی چیزوں کو پکڑے گا اور اس سے جو ہے نا پوری دنیا کو آزمائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ when the last time comes then you have to wait then for the 10 signs of the end of time. آخری وقت کی 10 جو ہیں بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی، وہ ان ٹرائل کے اندر سے جو ہے نا ایک ٹرائل نکلے گا جو کہ ان چیزوں پہ آزمائے گا. وہ آخری وقت کی 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ جی، سب سے پہلے المسیح الدجال، یاجوج اور ماجوج، نبی عیسیٰ کی واپسی، دخان، سورج کا مغرب سے نکلنا، ٹھیک ہے، زمین کا جانور نکلنا. زمین کے جانور نکلنے کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، سورۃ النمل کے اندر. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. زمین کا جانور، 3 خسف، مشرق، مغرب اور عربیہ کے اندر. اور 10واں A fire will come out of یمن، جو ہے یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اپنے عرفات کے اندر جمع کرے گی، ان کی پلیس آف اسمبلی کے اندر، ان کے جمع ہونے کے موقع پہ ان کو جمع کرے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ جو بأسن شدید، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ان 10 آیات کو پڑھو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. تو وی نو this image is being created now. This image is being used by Dajjal to test. یہ وہ دجال ہے جو اب اس عوج کو استعمال کرے گا اور اس سے جو ہے نا لوگوں کو آزمائے گا. تو بأسن شدید جو ہے وہ المسیح الدجال ہے. سو آگے اسے دیکھتے ہیں، لیکن آگے یہ کہا گیا ہے کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. کہ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور حق پر جو ہے نا وہ قائم رہیں گے، ان کے لیے جو ہے نا ایک بہت اچھا جو ہے اجر ان کا انتظار کر رہا ہے آخرت کی دنیا میں. اور اگر اس ایوج کو ذرا دیکھیں، اس ایوج کے لیے آپ کو جو ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایوج کس جگہ کریٹ کیا گیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو آگے امتحان آنے جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو جو ہے نا علم حاصل کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پچھلی کتابوں کو بھی پڑھنا پڑے گا، تورات، زبور، انجیل، ان کو بھی پڑھنا پڑے گا، ان کے اندر سے پتہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایک وقت لگانا پڑے گا. اس کی اگر آپ چیدہ مثالیں دیکھیں تو تورات کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ یہودیوں کے بارے میں یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم ایک یہودی دوسرے یہودی کو جو ہے وہ سود پہ پیسے نہیں دے سکتا، لیکن ایک یہودی غیر یہودی کو سود پہ پیسے دے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، کہ دوغلا پن، کہ آپ اپنے بھائی کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو سود پہ پیسے نہیں دوں گا، لیکن دوسرے کو آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ سود پہ پیسے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس ایوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی کرتا ہے، اور وہ کہاں پہ کرتا ہے؟ سورۃ النساء میں. سورۃ النساء کی 160 نمبر آیات میں، 160 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جو ہے نا اس چیز پہ تنبیہ کرتا ہے بڑے سخت الفاظ میں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور پھر آگے کہتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے یہ کہتا ہے ان کو فَأَغْزِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ.
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. کہ اور ہم نے ان کو منع کیا تھا سود کھانے سے، ربا کھانے سے، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے اس کام کے اندر پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کا جو مال ہے وہ ناحق کھاتے تھے. تو اگر سود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اس کو برا کہا ہے، اس کو برا جانا ہے، اس کو جو ہے نا بہت اس کے بارے میں سخت تنبیہ آئی ہے، تو کیا وہ پچھلی آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوگا؟ نہیں، وہ پچھلی کتابوں میں بھی جو ہے اس کو حرام کیا گیا تھا، لیکن اپنی فائدے کے لیے، اپنی دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے اس اپنی کتاب کو بدلا اور اس کے اندر یہ لکھا کہ جو ہے نا ہم ربا یا سود دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں. دجال ول ٹیک دس، دجال اس چیز کو اٹھائے گا اور وہ کیا کرے گا کہ وہ پوری دنیا پہ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر دے گا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں سود جو ہے وہ ہر ایک چیز میں شامل ہے. آپ ایک ڈبل روٹی بھی خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ سود شامل ہے. لیکن وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ خود دیکھیں گے نہیں. آپ ایک کپڑا خریدتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی سوئی بھی خریدتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے نا سود شامل ہے. اس نے اس طریقے سے اس اکانومی کے اندر، اس معاشیات کے اندر امپلیمنٹ کروایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا آج سود سے خالی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ زمین پہ رہنے والوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو کہ سود میں شامل نہ ہو. اور جو کہے گا کہ میں نہیں سود لیتا، کم سے کم سود کا غبار، ربا کا غبار اس کے اوپر ہوگا، کہ وہ نہیں چاہتا بھی نہیں تب بھی جو ہے نا وہ اس غبار اس کو جو ہے نا کہیں سے مل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سود نہیں لے رہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی وہ اس سسٹم کا جتنی دیر تک حصہ ہیں وہ سود ان کے اندر جا رہا ہے، اور وہ انہیں جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن اس کا کہ انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے کیسے جو ہے نا ہضم کر لیا. اور اس سے پچھلی سورت یعنی کہ سورۃ بنی اسرائیل اس چیز کا ذکر کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کو دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کیا ہے. لیکن وہ لوگ، اور اسی لیے کہہ دیا ساتھ کہ وہ لوگ جو اس چیز پر حق پر جو ہے نا وہ قائم رہیں گے، وبشر المؤمنین، یعنی وہ یہ نہیں کہا گیا وبشر المسلمین، وبشر المؤمنین، جو بالکل خالص ہو کر جو ہے نا اللہ کے لیے ہوں گے. یعملون الصالحات، جو اچھے عمل کرتے ہوں گے. اچھے عمل میں بس یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مسجد جائیں گے، گھر آئیں گے اور کچھ پڑھ لیں گے اور کہیں گے میں نے یہ اچھے عمل کر لیے، یا اچھے اخلاق دکھائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اچھے عمل کر لیے. نہیں، آپ کو ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، پوری جدوجہد کرنی ہے جس میں یہ عوج نہ ہو. یہ عوج جو ہے ابھی تو ہم نے صرف دیکھا ہے اس میں کہ جس طرح سے انہوں نے پچھلی کتابوں میں کیا. اسی طرح پچھلی کتابوں میں ایک اور چیز انہوں نے کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ونعوذ باللہ من ھذا کہ نبی لوط علیہ السلام، یعنی نبی لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید بھی کرتا ہے، اور قرآن مجید اس معنی میں کرتا ہے کہ وہ ایک رائچسٹ اور ایک اچھے اور ایک صالح انسان تھے، ایک صالح نبی تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن آپ پچھلی کتابوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لوط علیہ السلام نے جو ہے نا ونعوذ باللہ من ھذا شراب پی، اور وہ اس شراب کے نشے میں بالکل جو ہے نا دھند ہو گئے، اور انہوں نے پھر زنا بھی کیا ونعوذ باللہ من ھذا. یہ عوج انہوں نے اس لیے کریٹ کیا تاکہ وہ خود جو ہے نا اپنے لیے خمر کو یعنی کہ شراب کو حلال کر سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شراب ہے وہ سب گناہوں کی ماں ہے، اس سے سارے گناہ شروع ہوتے ہیں. آج آپ کو کوئی ایک ایسا ایئرپورٹ نہیں ملے گا جس پہ آپ کو جو ہے نا شراب نہ ملے. Dajjal has taken it and he has made it universalized, and all around the world now the consumption of alcohol is becoming more and more and more, and it is so open and so clear that you cannot run away from it. اور جتنے بھی بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے اندر
یہ شراب خانے اور جو ہے نا شراب پینا ایک بالکل نارمل سی چیز ہے، لیکن ایک جماعت ہے جو شتر ملک کی طرح اپنا جو ہے نا سر ریت کے اندر دبائے بیٹھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم تو بس ہم ہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ایک معاشرہ ایسا قائم کرنا ہے جو اس چیز سے پاک ہو، تاکہ اس کے اندر آنے والے کل کو جو نئے بچے ہیں وہ جو ہے نا ان چیزوں سے بچ سکے۔ Dajjal has taken it and he will make it such a big tree that no one can cut it. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ کیا کیا عوض جو ہے نا پیچھے کریٹ کیا گیا ہے، اور سب سے مشکل پارٹ وہ یہ ہے کہ عوض صرف پچھلی کتابوں میں نہیں ہے، عوض جو ہے ضعیف احادیث کے اندر بھی ہے۔ وہ ضعیف احادیث کو استعمال کر کے جو ہے نا اب وہ اپنا کام بھی نکالتا ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا لوگوں کے اندر فتنہ کریٹ کرتا ہے۔ تو جس وقت آپ جو ہے احادیث پڑھ رہے ہوں، اس پہ آپ نے بہت جو ہے نا گہری نظر رکھنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں بھی تو عوج شامل نہیں ہے، اس میں بھی تو کوئی ٹیڑھ پن شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ٹیڑھ پن نہیں جانچ سکیں گے تو پھر آپ کے غلط راستے پہ جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید خاص طور پہ اگلی آیت میں چل کر جو ہے نا ایک خاص عوج جو انہوں نے کریٹ کیا، ایک خاص ٹیڑھ پن جو انہوں نے کریٹ کیا، وہ جو اس کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا؟ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اور یہ خاص طور پر ان کو جو ہے نا وارننگ دے رہی ہے، یہ کتاب خاص طور پہ ان کو تنبیہ کر رہی ہے، وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے جو ہے ایک بیٹا بنا لیا۔ یہ کس نے کہا؟ نارملی آپ کے ذہن میں صرف یہی آئے گا کہ جو ہے نا عیسائیوں نے کہا، لیکن قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہے نا اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بڑے عرصے تک جو ہے یہودی اس چیز کو جھٹلاتے رہے کہ نہیں، یہ دیکھو یہ تو قرآن مجید غلط ہے، کہ ہم تو کسی کو نہیں مانتے کہ جو ہے نا کوئی اللہ کا بیٹا ہے، تو قرآن مجید کیسے کہہ سکتا ہے کہ عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ۔ 1947 میں جو ہے ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس نے اس کو ثابت کر دیا کہ ہاں واقعی ہی ایک وقت تھا جب یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، ایک قبیلہ ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ عزیر یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دا ڈیڈ سی سکرولز، ورک اوراق جو انہیں ملے ڈیڈ سی کے پاس سے، بحر مردار کے پاس سے، ایک صحرا کے پاس سے، اور اس میں سے انہوں نے جب وہ اوراق اور جو ہے وہ صحیفے جب انہوں نے ان کو انالائز کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی نہ کوئی یہودی لوگ تھے جو یہاں پہ آ کے جو ہے ٹھہرے تھے ان غاروں کے اندر آگے۔ وہ غار تھے جن میں سے انہیں یہ جو ہے نا اوراق ملے تھے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا سوسائٹی سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اور جب انہوں نے ان اوراق کو دیکھا تو ان اوراق میں سے ایک جو صحیفہ تھا اس کا نام تھا دا سن آف گاڈ، اور وہ ثابت کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا جب یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اب وہ آئی ہے، اور وہ ان لوگوں کو یعنی کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس چیز پہ تنبیہ کر رہی ہے کہ نہیں، جو اصل حقیقت ہے وہ اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور وہ عیسائی جن کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں صحیح اور صحیح راستہ، جو صحیح چیز ہے، صحیح عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے دیا وہ کیا ہے، اور وہ بغیر اس کو مانے جو ہے مر جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سخت عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن وہ عیسائی جو اس کو نہیں جس تک یہ حقیقت نہیں پہنچتی، اس کے لیے جو ہے وہ اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا جتنا کہ ہے۔ اور یہ سورۃ المائدہ کے آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کافر جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے آپ کسی کافر کے لیے جو ہے نا مغفرت نہیں مانگ سکتے۔
اس کو. اور جو ہے جب آپ سورۃ المائدہ کے اینڈ پہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی عیسیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو سزا دے یا چاہے تو ان کو بخش دے، یہ تیری قدرت پہ ہے. اگر نبی عیسیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے تو ان کو بخش دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس درجے کے کفر میں نہیں ہے جس درجے کے کفر میں دوسرے عیسائی یا دوسرے لوگ ہوں گے. خیر یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، اس کو سورۃ جو ہے مائدہ سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے قرآن مجید میں. ما لہم بھی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس اس چیز کا کوئی علم تھا. وہ جو علم کی کمی تھی وہ یہ قرآن مجید آ کے پوری کر رہا ہے ان کے لیے، اور ان کو صحیح جو ہے نا رستے کی طرف آگاہی کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. اس عوج کو لے کے، اس چیز کو لے کے اب وہ ایک ایسا مذہب، ایک ایسی غلط مذہب جو ہے دجال کریٹ کرے گا کہ جو ہے نا دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی. اور آگے ہمیں یہ کہا فلا اللہ کا باقی نفس کا آثارہم علم یؤمنوا بہذا الحدیث یسفا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان اس چیز پر ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو لہب جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فیملی میں سے ہے، وہ جو ہے جب ایمان نہیں لا رہا تو کتنی تکلیف جو ہے نا پہنچ رہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی اپنی جو ہے نا خاندان میں سے کوئی جو ہے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے. اسی طرح سے ہر ایک شخص کو یہ ہوتا ہے جب اس کی فیملی والے جو ہیں وہ کسی غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کی بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں یہاں اس آیت میں ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو سچائی کی طرف دعوت دی جائے گی تو وہ فوراً آ جائیں گے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اور اس کا ذکر جو ہے نا شروع میں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو ان کے لیے جو ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے ہلاک کر لیں گے. آپ کا صرف یہ کام ہے کہ آپ ان تک یہ باتیں پہنچا دیں. کون ہدایت کی طرف آئے گا کون نہیں آئے گا یہ جو ہے نا آپ کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس سچائی کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ کو ان کے لیے اپنی جو ہے نا جان ہلاک کرنے کی. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب اگلی آیت سننے دو آپ کو پتہ چلے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور ہم نے تو یہ بنائے ہیں زمین پر اس طرح کی رونق، اس کو اتنا زیادہ مزین کیا ہی اس لیے ہے کہ ہم آزمائیں کہ کون جو ہے نا کس طرف جاتا ہے، کون اچھائی کے راستے کی طرف جاتا ہے، کون اچھے عمل کی طرف جاتا ہے اور کون دنیا کی طرف جاتا ہے. اسی چیز کا ذکر جو ہے نا سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا تھا، اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے اور جو ہے نا بڑی زبردست آیت ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان جعلنا، ہم نے بنایا اس زمین کو ایک ایسی زینت کہ جو ہے نا جو لوگ اچھے عمل کی طرف نہیں جائیں گے ان کا دل جو ہے نا اس طرف اٹریکٹ ہوگا. ناؤ ول کم دجال اینڈ دجال ول میک اٹ ان سچ اے بیوٹیفل وے. وہ پوری دنیا کو اس طرح کی جو ہے نا زینت دے گا کہ جو ہے نا پوری دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گی، کہ ایسی زینت دنیا جو ہے نا پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ اگر تمہیں چاہیے دنیا میں سے تو ہاں میں تمہیں دوں گا ایسے گھر جن کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنی ہوں گی، جن کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی بنی ہوں گی. ٹیک واٹ ایور یو وانٹ ٹیک بٹ یو ول ہیو نتھنگ ان دا آخرہ. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
اور یہ اب آپ کے سامنے بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ دنیا نے پچھلے 100 200 300 سال میں جتنی ترقی کی ہے اس کی جو زینت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا اس چیز پر قائل ہوتی جا رہی ہے کہ یہی جو مٹیریلزم ہے، یہی اصل میں یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہی تھا وہ انسان کا کمال کہ اس نے اس جگہ پہنچنا تھا کہ وہ دنیا کو اتنا مزین کر دے، اتنا خوبصورت کر دے کہ اس کے اتنے خزانے نکالے جو کبھی پچھلے انسانوں نے نہیں دیکھے۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، کہ لیکن اسی زمین کو پھر ہم جو ہے نا ایک مٹی کا گولا بنا دیں گے۔ مٹی کا گولا کیسے؟ ایک سبز و سرزمین جو ہے مٹی کا گولا کیسے بنے گی؟ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہی آگے آئے گا کہ جب وہ دو اشخاص کا ذکر آیا، ایک امیر تھا، ایک غریب تھا، ایک کے پاس باغات تھے، ایک کے پاس سب کچھ تھا، اور دوسرا جو نا غریب تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جو امیر تھا جس کے باغات تھے اس کے پاس ایک چشمہ بھی تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس چشمے کا جو ہے نا پانی زمین کے اندر چلا گیا اور وہ خشک ہو گیا اور سارے باغات جو ہے نا گر گئے۔ تو اب کون سی ایسی چیز آئے گی جو کہ اس زمین کو جو ہے نا اس مٹی کے گولے میں بدل دے، اس کا پانی ختم کر دے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اس چیز کو جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہاں واقعی زمین جو ہے نا بنجر ہوتی جا رہی ہے؟ ایک وہ جماعت ہے جو مصروف ہے اپنی عبادات میں اور اپنے چلوں میں، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی چیز آتی ہے، زمین مٹی بنتی ہے یا کیا بنتی ہے، اور وہ اپنے جو ہے نا اپنے ایک خاص اسلام کے اندر جو ہے نا مگن ہے، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کیا قرآن مجید کس چیز کی طرف جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے یا کس چیز کی طرف تنبیہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایون آپ کے جو وضو کے لیے آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں، جو غسل کے لیے آپ پانی استعمال کرتے ہیں، ایون وہ بھی اب جو ہے نا آپ کو صاف نہیں ملتا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کلورین ڈلی ہوئی ہے۔ ایون جو زمین سے اب آپ پانی نکال رہے ہیں اس کی تہ جو ہے نا وہ اس کی سطح جو ہے نا بہت نیچے چلی جا چکی ہے۔ کون ہے جس نے ان کے لیے یہ جو ہے نا پانی اتنا کم کر دیا، اور آہستہ آہستہ پانی جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان میں جو پانی کا لیول پہلے تھا 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، وہ آج نہیں ہے۔ تو کدھر گیا پانی؟ کس نے کھایا؟ ون آف دا سائن آف دا اینڈ آف دا ورڈ از یاجوج اینڈ ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے کہ وہ زمین کا پانی جو ہے نا سب پی جائیں گے۔ تو ایک وہ جماعت ہے وہی جو شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے نا زمین میں دبائے بیٹھی ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور ایک ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے ان کو جو ہے نا یہ نیا سسٹم آف پانی جو ہے نا وضو کا دیا ہے کہ آپ وضو کے لیے ایک نلکا کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی کونیاں دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن نلکا جو ہے نا چلتا جا رہا ہے، وہ صاف پانی جو ہے وہ گٹر کے اندر جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ضیاء میں نہیں آئے گا؟ کیا یہ اچھے عمل میں آتا ہے؟ لیکن ان کو اس چیز سے فکر نہیں، وہ اپنے مگن ہے کہ نہیں یہ دیکھو ہم تو وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن مجید بھی پڑھیں گے۔ لیکن وہ جو پانی کا ضیاء ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ وہ ضیاء ہے پانی کا جس کی وجہ سے پانی کی سطح جو ہے نا نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے، اور یہ خوبصورتی ہے کہ کل کو آپ کو جو ہے نا جا کے بھرنا پڑتا تھا پانی کنویں سے، اور پھر آ کے جو ہے نا اس کو سرفے سے استعمال کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے تھے، اور ایک وضو کے لیے جو ہے ایک پیالہ آپ پانی کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج آپ ذرا جب وضو کریں تو دیکھیں کہ کتنا پانی آپ جو ہے نا وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ سب اس عوج کے اندر ہے کہ اس نے اس وضو کے اندر بھی جو ہے نا وہ عوج، ایک ٹیڑھ پن پیدا کر دی ہے۔ لیکن وہ دیکھے گا وہی جو ان آیات کی روشنی میں، اس قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو عنقریب ایک
مٹی کا گولا بنا دیں گے، یعنی کہ اس سے جو ہے نا پانی کم سے کم ہوتا جائے گا. اور آج دنیا کی جو بڑی بڑی نہریں ہیں جس میں کشتیاں چلا کرتی تھیں، بڑے بڑے بحری جہاز چلا کرتے تھے، ان کو اپنے جو ہیں روٹس بدلنے پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پانی کی سطح جو ہے کم ہوگی اور وہ اب مزید اس میں نہیں چل سکتے. وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنے جو ہے حیران ہیں، کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں اتنی جو ہے نا حیرانی سے ہماری آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ بتائیے وہ 3 سوالات کہ کون ہیں اصحاب کہف، کون ہیں ذوالقرنین اور روح کیا ہے. وہ 3 سوالات بتائیں. اور جب میں یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا جواب دے رہا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ اس کے بارے میں اتنے زیادہ حیران کیوں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا یہ بہت بڑی کوئی نشانی تھی؟ نہیں. وَإِنَّ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کہ اصحاب کہف اور ان کے رقیم والرقیم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کہ بہت عجیب نشانی ہے، آپ نے اس میں پریشان کیوں ہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ان نشانیوں سے بھی بڑھ کر ایک ایسی نشانی ہے جو میں نے ان کے ساتھ کی. So when you leave this dunya, what did they did? انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ نہیں ہم نے بھی شہروں کے اندر بیٹھنا ہے اور جو ہے نا تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ تبلیغ کریں گے تو لوگ ہماری طرف آئیں گے. ہم نے بھی شہروں کے اندر رہنا ہے اور جو ہے نا اپنے جو ہے نا بھائیوں کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم نے اس سے سمجھانا ہے. ان کے پاس شاید یہ عقل نہیں تھی جو آج لوگوں کے پاس عقل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی معاشرے کے اندر رہ کے ہم نے اس کو بدلنا ہے. تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ اصحاب کہف نے اس معاشرے کے اندر رہنے کی کیوں نہیں؟ انہوں نے تو پھر اس سے بہت بڑی غلطی کی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کو چوز کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا ذکر جو ہے نا اپنے قرآن مجید میں کروں گا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی نہیں تھا، یہ لوگ خود تھے. اور وہ کون تھے یہ بھی ابھی آگے آ جائے گا. اور یہ آیات اگر آپ کو پڑھ کے آپ کا دل جو ہے نا، آپ کے دل فیل نہیں کرتا کہ واقعی کوئی بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. You need to clean your heart. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اور کون تھے وہ لوگ؟ وہ کچھ ینگ لوگ تھے، وہ کچھ نوجوان لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا ان شہروں میں، ان کفر سے بھرے ہوئے شہروں میں نہیں رہنا چاہتے. ہم جو ہے نا ان سے اب جو ہے نا قطع تعلق کریں گے اور ہم اپنے علیحدہ رستے پہ چلیں گے. انہوں نے اپنے معاشرے کو چھوڑا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا. ان کے بھی رشتہ دار وہیں رہتے تھے، وہ بھی ساری زندگی انہی شہروں میں گزارے تھے کہ گئے تھے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کو پریفر کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے دین کو پریفر کیا کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے. اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا واقعہ بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ کیا چھوٹی سی نظم یا کیا چھوٹا سا ترانہ پڑھتے تھے. دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، تو یاد خدا کیا جا تجھے خدا ملے گا، تو یاد خدا کیے جا تجھے خدا ملے گا. The dunya has nothing to give to you. Only Allah can give to you everything. ان لوگوں نے ایک ایسی چیز کی جو آج شاید مسلمان نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ایک جو ہے نا کہانی ہے جو بتائی جا رہی ہے، اس میں عمل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہر اس چیز میں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ اچھے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، یہ اچھا ایسا ہوتا ہے، حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اچھی چیز یہ ہے، عمل اس طرح سے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن یہ عمل نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے ان کے لیے. یہ اب ان لوگوں نے سوچنا ہے جو ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر عمل کی کیا چیز ہے.
اس واقعے کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے کوئی عمل کی چیز ہے یا صرف یہ ایک کہانی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پہلی 10 آیات میں رکھ رہا ہے اس واقعے کے سٹارٹ کو، اگر کسی نے فتنہ دجال سے بچنا ہے، انڈیکیٹنگ کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ عمل چاہیے جو اصحاب کہف کا عمل ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو ان لوگوں نے بتانا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کہ پھر صحیح کیا ہے، اور ان آیات کا پھر مطلب کیا ہے، یہ کیوں رکھی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، اور پھر پوری ابھی آگے جو ہے ان کا پورا واقعہ چلے گا، اور اس پورے واقعے کے اندر ایک ایسے آپ کو عجائب ملیں گے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ جو آپ کو شاید کسی اور کتاب میں یا کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اور یقیناً کہ شاید کہ کیا بات ہے کہ یقیناً آپ دیکھیں گے جو واقعی دیکھنے والے ہیں، جو اس نور سے دیکھ رہے ہیں جو قرآن مجید سے آتا ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان آیات کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا عمل کی چیز بتائی ہے۔ تو کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اور یہ لوگ تھے جوان جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ اب یہ اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے سب لوگوں کو چھوڑیں گے، اپنی جائیداد کو چھوڑیں گے اور ان شہروں سے باہر چلے جائیں گے۔ اور کس طرف چلے جائیں گے؟ ایک غار کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اے اللہ، ہم تیرے لیے نکل رہے ہیں اور تو جو ہے نا ہم پر کیا کر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارا کام جو ہے نا اس میں آسانی پیدا فرما۔ تو یہ یہاں تک جو ہے نا 10 آیات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 آیات کے اندر جو ہے نا اس سٹوری کا، اس واقعے کا آغاز کیوں کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ اسی طرح کہ اس کے اندر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ میتھڈ ہے جس سے تم جو ہے نا بچ سکو گے، اس کے علاوہ کوئی اور میتھڈ لگاؤ گے تو نہیں بچ سکو گے۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سٹارٹ میں ہی بتا دیا عوج ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باہر جو بھی میتھڈ ہے وہ عوج ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جس چیز کی ہم آہنگی ہے، اس کتاب کے ساتھ جو چیز میچ کرتی رہے گی، جو عمل اس کتاب کے ساتھ میچ کرتے رہیں گے، اس میں کوئی عوج نہیں ہوگا، باقی ہر چیز میں جو ہے نا عوج ہوگا۔ تو آپ بھی جو ہے اس چیز کو یہ یاد رکھیں کہ 2-3 جو دعائیں ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ دعا جو انہوں نے کی وہ آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے بھی کرنی ہے، اور آپ اسے جو ہے نماز کے اندر بھی کرتے رہیں۔ کیا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ایک یہ دعا، اور یہ کہ ان 10 آیات کو جو ہے آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں اور اس سے آگے بھی پڑھتے رہیں اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو فتنہ دجال سے جو ہے نا محفوظ رکھے گی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے اندر اب اس سے آگے بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے آگے پھر واقعے کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس سے آگے جو واقعے کے اندر چیز بیان کی گئی ہے اس کو ذرا چھوٹا کر کے جو ہے نا ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔